السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک دفعہ برزخ سے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ سر کیا ہم برزخ میں اس دنیا والی زندگی کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہمیں برزخ میں دنیا والی زندگی یاد ہوگی؟ دیکھیں جی، میں آپ کے سامنے پھر وہی روایات رکھنا چاہتا ہوں چونکہ ان روایات میں ان تمام سوالوں کا جواب چھپا ہوا ہے۔ اب جب میں آپ کے تمام سوالات کا انہی روایات سے جواب دیتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں بعض لوگوں کو اس کے اوپر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تم ایک ہی روایت پڑھتے رہتے ہو ہر دفعہ جب سوال آتا ہے؟ تو اب حدیث پڑھنے سے، قرآن کی آیات کے بتانے سے اگر کسی کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے۔ ہم تو قرآن اور حدیث سے ہی مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، عالم برزخ سے متعلق قرآن کریم میں آیہ مبارکہ ہے سورۃ المومنین کی آیہ نمبر 100۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے برزخ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت سے قبل، قیامت سے پہلے تک وہ برزخ کی زندگی میں ہوں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بعد برزخ کے متعلق تو ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے پڑھا ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والی وہی روایت میں آپ سے ذکر کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرحوم بندے جن کا پہلے انتقال ہو چکا ہے اس سے آگے بڑھ کر اس طرح ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں۔ تو وہ پہچانتے ہیں تو ملتے ہیں نا، اور پہچانتے کیسے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں پہچان ہوئی۔ اگر دنیا میں پہچان نہ ہوئی ہوتی تو وہ اس سے آ کے ملتے نہ۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے ایک بات کہ وہ جو آپ کو دنیا میں جانتے پہچانتے تھے وہ برزخ میں بھی جانتے پہچانتے ہوں گے۔ تو کچھ یادیں وابستہ ہوں گی تو جانتے پہچانتے ہوں گے نا، رشتوں سے واقف ہوں گے تو جانتے پہچانتے ہوں گے نا۔ اب آگے چلیں، وہ ان سے سوال کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض کہتے ہیں ذرا اس کو مہلت دو کہ دم لے لے۔ جب وہ ایک دم سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں تو انہی روحوں میں سے بعض کوئی احساس ہوتا ہے کہ یہ ابھی تو آیا ہے دنیا سے، اس کو ذرا سستانے لو، پھر اس سے سوال کرنا، کیونکہ یہ دنیا میں بڑے کرب میں تھا۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں، سب پوچھنا شروع کرتے ہیں، ہر ایک کے مختلف سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالوں میں سے بعض سوال یہاں ذکر ہیں کہ بتاؤ فلاں شخص کا کیا حال ہے۔ اب فلاں شخص کا حال احوال جو پوچھ رہے ہیں تو جانتے ہیں، ریممبر رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں نا۔ اگر یاد ہی نہ ہو تو پوچھنے کا کیا مقصد؟ اسی طرح یہ بھی پوچھتے ہیں کیا اس نے نکاح کر لیا، کیا فلاں کا نکاح ہو گیا۔ یہ چند سوالات یہاں ذکر ہیں۔ تو وہ مختلف لوگ اپنی اپنی نوعیت سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں، جن جن لوگوں سے وہ اس دنیا میں وابستہ تھے ان کے متعلق سوال پوچھتے ہیں۔ تو یاد ہے تو پوچھتے ہیں، رشتے یاد ہیں، لوگ یاد ہیں، ان کے مسائل یاد ہیں تو سوال پوچھتے ہیں۔ تو پھر پوچھتے پوچھتے اگر ایسے شخص کے بارے میں پوچھ بیٹھیں جس کا اس روح سے پہلے انتقال ہو چکا تو اس سے کہتا ہے، وہ آنے والی روح کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے جا چکا، یعنی اسے بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہ خود ہی کہہ بیٹھتے ہیں کہ وہ چونکہ یہاں آیا نہیں، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ دوزخ والا معاملہ ہے، وہ گناہوں میں گرفتار تھا تو اب سزا میں گرفتار ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل سے روایت ہے جو المعجم الاوسط میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں اسے۔ تو اگین یہ روایت میں آپ سے پہلے بھی ذکر کی ہے۔ اگین وہی بات ہے کہ اسی روایت میں آپ کے ان تمام الجھنوں کی سلجھنیں موجود ہیں کہ امام طبرانی نے اسے المعجم الاوسط میں اور پھر معجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے۔ معجم الاوسط میں تو حدیث 148 ہے اور معجم الکبیر میں حدیث 3887 اور 3889 ہے، اور پھر مجمع الزوائد میں امام حیثمی، اور پھر شرح الصدور میں باب ملاقات الارواح پیج 59 پر بھی جو ہے اسے ذکر کیا گیا ہے۔ تو مختلف مقامات پر مختلف روایتوں کا ذکر ہے۔ تو بات میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، کچھ موٹے موٹے اصول ہیں وہ یاد رکھ لیں آپ، تو پھر آپ کی بہت ساری مسائل کے حل آپ کو مل جائیں گے۔ اسی لیے بڑی تفصیل سے ہم نے برزخ کی سیریز 300، 400، 500 دروس سے بھی زائد دروس پہ جمع کی ہے۔
کئی پلے لسٹ میں یہ موجود ہے، تو آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں تفصیلات کے لیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، ذرا طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ سوالات کے جوابات دینے میں تاخیر ہو، اور بات کرنے میں بھی مجھے ذرا مسئلہ ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔